حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ تو فرمایا اوصی الطریق للامیر یا ابن مالک، مالک کی بیٹے گورنر کو جانے کے لیے راستہ دے دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں علم اور نرم مزاجی کے ساتھ تقوی اور فرزگاری کی وافر مقدار بھی جمع ہو گئی تھی۔ کیا تقوی تھے ان کے اندر، کیا فرزگاری تھے، وہ دن کو روزہ رکھتے اور تہائی رات تک عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ پھر اپنی Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کئی بار مدینہ منورہ کی والی بنائے گئے، گورنر بنائے گئے، مگر اپنے گورنری کی یہ سودا بھی ان کی نرم مزاجی اور سادگی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکا، کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا۔ ایک بار اپنے گورنری کی زمانے میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے لکڑیوں کے بوجھ پیٹ پر لادے مدینہ کی بازار سے گزر رہے تھے۔ جب ان کا گزار ثعلبہ بن مالک پر ہوا تو فرمایا اوصی الطریق للامیر یا ابن مالک، مالک کی بیٹے گورنر کو جانے کے لیے راستہ دے دو۔ ابن مالک نے کہا یرحمک اللہ اما یکفیک ھذا المجال کلہ، اللہ پر رحم فرما، کیا اتنی ساری جگہ آپ کی گزرنے کی واسطے کافی نہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر کی ساتھ ان کی پیٹھ پر لادے ہوئے بوجھ کے لیے بھی راستہ دے دو۔ لکڑیاں، گھر والوں کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ گورنر کی پیٹھ پہ لادے ہوئے بوجھ کے لیے بھی ان کو راستہ دے دو۔ کیا گورنر تھے، ان کی مزاج میں، ان کی دلوں کی دلی نرمی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں علم اور نرم مزاجی کے ساتھ تقوی اور فرزگاری کی وافر مقدار بھی جمع ہو گئی تھی۔ کیا تقوی تھے ان کے اندر، کیا فرزگاری تھے، وہ دن کو روزہ رکھتے اور تہائی رات تک عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتے، اپنے بیوی کو بیدار کر دیتے، جو رات کا دوسرا تہائی حصہ عبادت میں گزارتے، پھر وہ اپنے بیٹی کو جگا دیتی اور وہ رات کی آخری حصہ میں قیام کرتے۔ اسی طرح ان کی گھر میں عبادت کا سلسلہ پوری رات بھر جاری رہتا۔ ان کی پاس سڈن کی رہنے والی ایک خادمہ تھی، ایک دفعہ سے کوئی ایسے نازیبہ حرکت سرزد ہو گئی جس سے ان کو اور گھر والوں کو بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے اس کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، پھر رک گئے اور کوڑا رکھتے ہوئے اس خادمہ سے فرمایا لولا القصاص یوم القیامت لا اوجعتک کما زیتنا ولکن صوبیک ممن یوفینی ثمنک وانا احوج ما اکون الیہ اذهبی فانت حرۃ للہ عز وجل۔ اگر قیامت کے دن قصاص کا ڈر نہ ہوتا تو جو اذیت تو نے ہمیں پہنچائی میں تجھے ضرور اس کی سزا دیتا، لیکن میں تجھ کو ایک ایسی ہستی کی ہاتھ فروخت کروں گا جو تیری قیمت مجھے اس روز ادا کر دے گی جب میں اس کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں گا۔ یعنی جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ ان کی صاحبزادی ان سے کہتی تھی یا ابتی ان البناتی یعیرننی فیقلنا لما لا یحلیک ابوک بالذہب۔ ابو جان میرے ہم جولی لڑکیاں مجھے تانا دیتی ہیں جب میں پڑھنے جاتی ہوں، تو میرے ہم جولی لڑکیاں، میرے ملنے جلنے لڑکیاں مجھے تانا دیتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تیرے ابا تجھے سونے کی زیورات کیوں نہیں پہناتے، جبکہ آپ تو گورنر ہو، آپ تو مدینے کے گورنر ہو۔
معاویہ ابن سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان کی دور میں مدینہ کی گورنر تھے، گورنر کی بیٹی، بغیر زیورات کا ہے، سونے چاندی کی کوئی چیز نہیں پہنتے. تو وہ جواب دیتے ہیں قولی قولی لہن ان ابا یخشی علی حر اللہب، بیٹی ان سے کہہ دینا کہ میرے والد میرے بارے میں جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹی کو سونے کی زیورات نہ پہنانا کسی کنجوسی یا مالی طمع کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہایتی سخی اور بڑے کشادہ دل واقع ہوئے تھے. ایک دفعہ مروان بن حکم نے ان کی پاس 100 دینار بھجوایا، دوسرے دن قلعہ بھیجا. ان خادمی غلطا فاعطاک الدنانیر وانا لم اردک بها وانما اردت غیرک فسقط فی ید ابی ہریرہ، کہ خادم نے غلطی سے وہ رقم آپ کو دے دی، حالانکہ میں نے آپ کی یہاں نہیں کسی دوسرے کی یہاں بھجوائی تھی، اس لیے وہ رقم واپس بھیج دیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان لینے کے لیے فلاں خادمہ سے میں نے آپ کے پاس 100 دینار بھجوایا اور غلطی سے وہ دینار آپ کے لیے نہیں دیا تھا، لیکن وہ خادم نے آپ کے پاس لے کر پہنچ گئے، اتفاق کہ وہ دینار دے دیں. یہ سن کر وہ سخت نادم ہوئے، مروان کی یہاں کیلا بھیجا کہ میں نے وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی نہیں بچا. جب بیت المال سے میرا وظیفہ برآمد ہو تو آپ ان میں سے یہ رقم لے لینا. دراصل مروان نے اسے صرف ان کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے کیا تھا. وہ آزمائش کی بعد ان کو سچ مچ کثرت سے خرچ کرنے والا پایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ کے ساتھ حسن سلوک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے. جب وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے ان کی حجرے کی دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے السلام علیک یا متا، السلام علیک یا امتا ورحمہ اللہ وبرکاتہ. امی جان السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور وہ جواب دیتی تھی وعلیک السلام یا بنی ورحمہ اللہ وبرکاتہ، میرے بیٹے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر کہتے ہیں ورحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ آپ پر اسی طرح رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میرے پرورش کی. یہ جواب میں تو وہ جواب میں فرماتے ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی اسی طرح رحم فرمائے جیسا کہ تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ اس نے سلوک کیا. پھر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس لوٹتے تو پھر یہی اندازہ اختیار فرماتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیک یا متا، یہ کہا کرتے تھے. لوگوں کا اپنے والدین کی ساتھ حسن سلوک کی ترغیب. میرے دوستوں کیا ہے آج ہم اپنے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن احدهما او كلاهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کے حکم کی فرما برداری کی بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ والدین کے ساتھ. جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے دونوں میں سے کوئی بھی ہے تو جب وہ تمہیں مارے بھی تو تم کبھی اوب بھی نہ کرنا. اللہ اکبر. کیا میرے دوستوں آج والدین حضرتوں گواہش کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہیں جب ان کی والدہ محترمہ انتہائی بیماری میں تھے اور بڑھے پائے میں تھے، اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کا ارمان ظاہر کیے ہے
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس کرنی کیا تمہارے ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میرے ماں زندہ ہے اور بیمار ہے کہ تم اپنے ماں کی خدمت کیا کرتے رہو، تم اپنے ماں کی خدمت کرتے رہو، جب تمہارے ماں کی حالت بہتر ہو جب ان کی خدمت کرتے رہو تم۔ لیکن ایسے کرتے کرتے رہے، بار بار اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھیجتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نہیں کر پائے، اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کر پائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عمر جب اب مکے میں حج کے لیے جاؤ تو اس بندے سے ملاقات کر لینا، کہا کہ وہ سولے کلر کی ہے، چھوٹے سے قد کی ہے، وہ کرن کی رہنے والے ہیں اور وہ ڈھونڈتے رہے، اسی قافلہ کو ڈھونڈتے رہے، دیکھا کہ بھائی عباس نام کی کوئی ہے چھوٹے سے قد کی سولے کلر کی، بولے جی ہاں یہ ہے، تو کہنے لگا السلام علیکم یا عباس کرنے، کہنے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، کون ہیں آپ؟ کہ میرا نام محمد عمر ہے، کہ عمر بن خطاب، میرا نام عمر بن خطاب ہے، تو کہنے لگا آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہہ کے میں فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب بھی تم مکہ میں حج کے لیے جاؤ تو عباس کرنی سے ملاقات ضرور کرنا، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی ہاتھ کو خالی واپس کو بھی نہیں لوٹے گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اس کو بھرپور انداز سے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور جس کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو کہنے لگا آپ کے اندر یہ چیزیں اللہ رب العزت نے اتنی کیوں راضی ہے، اتنا کیوں آپ کے اس ہاتھ اٹھانے کو اللہ نے پسند فرمایا؟ کہا کہ میرے ہاتھ اٹھانے کو رب العزت نے اللہ عز و جل نے اس لیے زیادہ پسند فرمایا، میرے ہاتھوں کو، میرے ہاتھوں پر اللہ اتنا اسے راضی ہو گیا، اللہ رب العزت میرے ہاتھوں سے اتنے پسند، اس لیے اتنا پسند فرمایا کہ میں ان دونوں ہاتھوں سے اپنے ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار پیغام بھیجتے رہے، یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے والدہ ہے؟ بولے جی ہاں میرے والدہ بحیات ہے، میرے والدہ بیمار ہے۔ کہا کہ تم اپنے ماں کی خدمت کرتے رہو، میں اپنے ماں کی خدمت کرتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دیدار نہیں ہوئے، اللہ کے رسول سے میرے ملاقات نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات نہیں کر پایا۔ میرے ماں کی خدمت کی وسیلہ سے اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں کو اتنا ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، جب میں ہاتھوں کو اٹھاتا تو اللہ رب العزت میرے دعاؤں کو قبول فرماتے، کبھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، کیا ماں کی خدمت، کیا والدین کی خدمت میرے دوستوں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بے حد دلچسپی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک صلاح رہنے کی ترغیب دیا کریں۔ ایک روز انہوں نے دو آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، ان میں سے ایک دوسرے سے عمر رسیدہ تھا، انہوں نے چھوٹی عمر والے سے پوچھا یہ آدمی تمہارا کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میرے والد ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تسمی باسمی ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، کبھی ان کا نام لے کر نہ بلانا، کبھی ان کی آگے نہ چلنا، اور کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ خبردار لا تسمی باسمی، اس کی نام لے کر کبھی نہ پکرنا، ولا تمشی امامہ، کبھی ان کی آگے نہ چلنا، ولا تجلس قبلہ، اور کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ یہ والدہ کے حسن سلوک کی یہ ترغیب دی۔